رات کا اندھیرا اپنے پورے پر پھیلا چکا تھا۔ سردیوں کی اور راتیں دھند سے لپٹی، ہر شے منجمد کرنے کے در پر تھی۔ ایسے میں وہ ننگے پاؤں، شکستہ قدموں سیڑھیاں چڑھتے اوپر آئی اور اوس سے ڈھکے فرش پر چت لیٹ گئی۔ اس کے وجود پر اس کے لباس کے علاوہ کوئی ایسی شے نہ تھی جس سے وہ خود کو اس ٹھٹھرتے موسم سے محفوظ رکھ سکتی۔ اس پر ایک بت کا سا گمان ہوتا تھا جس میں کوئی احساس باقی نہ رہا ہو۔ وہ یوں ہی بے حس و حرکت لیٹی رہی، یہاں تک کہ دور کہیں سے اذان کی صدا آنا شروع ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے وجود میں حرکت ہوئی۔ وہ اٹھی اور انہی خاموش قدموں سے نیچے چلی گئی۔ کون تھی وہ؟ کن احساسات میں گھری تھی؟ ایسے کیا حالات رہے تھے کہ وہ نہ زندوں میں شمار تھی اور نہ ہی مردوں میں؟ مومنا آپی، کیا آپ جاگ رہی ہیں؟ دروازہ کھولیں، باہر سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ مسلسل دستک دے رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کا ریڈیو بھی جاری تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ٹھک سے دروازہ کھلا اور سامنے سے ماتھے پہ لاتعداد بل لیے وہ نمودار ہوئی، ہمیشہ کی طرح اچھے سے تیار، سر پہ سرخ رنگ کا حجاب اوڑھے، صاف شفاف بے داغ چہرہ، تیکھی آنکھیں جن پر لمبی خمدار پلکوں کا سایہ تھا۔ وہ نہایت خوبصورت نہ سہی، مگر اس کے چہرے میں عجب کشش تھی، اور جو شے اسے سب میں نمایاں کرتی تھی وہ اس کی ہمہ وقت سنجیدہ شخصیت تھی، اور یہ سنجیدگی بھی کسی کی دین تھی شاید۔ تھوڑے سے مینرز تو جانوروں میں بھی ہوتے ہیں سیرش۔ اس نے محض ایک نظر اسے دیکھا اور بغیر شرمندہ ہونے کا موقع دیے پاس سے گزر گئی۔ وہ سیڑھیاں اترتی جب ہال میں پہنچی تو سب کھانے کے ٹیبل پر پرجمان تھے۔ چہرے کے تاثرات بالکل بھلے معلوم نہ ہوتے تھے اور اس کو امید بھی نہیں تھی کسی خیر کی۔ وہ سب کی چیمہ گویا اور طنز نظر انداز کرتی اپنے مخصوص کرسی پر جا کر بیٹھی۔ اس کے بیٹھتے ہی سہرش بھی جھپاک سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ابھی اس نے کھانے کی طرف ہاتھ ہی بڑھایا تھا کہ سربراہی کرسی پر برجمان مختیار چودھری نے سرد لہجے میں اس کو پکارا، مومنا، کیا جو ہم سن رہے ہیں وہ درست ہے؟ سرد لہجے میں استفسار ہوا۔ سب کی نظروں کا مرکز اب وہ بنی جو اطمینان سے کرسی سے ٹیک لگائے اپنے سنہری رنگ آنکھیں ان پر جمائے ہوئے تھی۔ آپ براہ راست سوال کا حق رکھتے ہیں آقا جان، اس نے سنجیدہ مگر باادب لہجے میں کہا اور ایک گھونٹ گرم چائے اندر اتاری۔ کیا تم خود اس طوفان سے شادی کی خواہش مند ہو، جبکہ تم جانتی ہو کہ وہ کون ہے اور اس کی حقیقت؟ وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ آقا جان، کیا میں نے تب کوئی اعتراض اٹھایا جب آپ نے میرا نکاح اپنا سب سے اوباش پوتے سے اس لیے طے کیا کہ وہ جائیداد جس میں آپ سب کی جان بستی ہے وہ کہیں باہر نہ چلی جائے؟ کیا میں تب سوالی بنی جب آپ کے اس پوتے نے مجھے مفلوج کر کے طلاق کے کاغذات پر دستخط کروائے؟ اور کیا میں نے تب سوال کیا جب مجھے آپ کے سامنے زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی؟ نہیں، میں تب خاموش تھی، تو کیا اب آپ کا خاموش رہنا نہیں بنتا؟ اس کے جواب نے جہاں سب کو پہلو بدلنے پر مجبور کیا تھا، وہیں اس کو کرب کے گہرے سائے میں کھڑا ہونا پڑا۔ مگر بیٹا، ہم… مختیار چودھری نے کچھ کہنے کی کوشش ہی کی تھی کہ اس نے ان کی بات اچک لی، مگر کچھ نہیں۔ آقا جان، کوئی مزید اعتراض نہیں، میں آپ کا کہا مان رہی ہوں۔ آپ یہی تو چاہتے تھے کہ میرا نکاح خاندان میں ہی ہو، پھر اسفان ہی کیوں نہیں؟ میرا کزن ہے وہ، بلکہ فرسٹ کزن، اپنا بزنس کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ وہ آپ کے سب سے عزیز بیٹے کا خون ہے۔ بس، وہ دھاڑے، اس قدر انجان نہیں بنو، تم جانتی ہو وہ ایک طوائف کے تن سے ہے، اور نہ جانے ہمارا خون ہے بھی یا نہیں۔ کیوں خود کو ناپاک وجوہ سے جڑنا چاہتی ہو؟ خدا کا خوف کرے آقا جان، اور کل شام میرا نکاح ہے، آپ کی شمولیت کے بغیر بھی میں یہ نکاح کروں گی، اس لیے بہتر ہے آپ راضی کر لیں خود کو۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا اور پرسکون چال چلتی عقبی دروازہ پار کر گئی۔ ابھی اس کے لیے بہت سے پڑاؤ تھے جسے اس نے اکیلے سر کرنا تھا۔ اس کو جاتے ہر ایک نے دیکھا، پرکھنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ یہ تھی مومنہ چودھری، جس کو حالات کی بھٹی میں کندن کیا گیا تھا اور جو چودھری خاندان کا سیاہ و سفید کی مالک تھی۔ 11 بجے کا وقت تھا جب اس کی گاڑی ایس امپائرز کے سامنے رکی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور باہر نکلی۔ اب اس کی منزل چھٹے فلور پر برجمان وہ عالی شان آفس تھا،
لفٹ سے باہر نکلتے ہی اس نے ایک سرسری سی نگاہ چاروں طرف دوڑائی۔ ہر کوئی اپنے کام میں مگن تھا۔ وہ مضبوط قدموں سے چلتی اس کے آفس کے سامنے رکی، خود کو یکجا کیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ سامنے والے پر سلامتی بھیجی اور کرسی کھینچ کر برجمان ہو گئی۔ وعلیکم السلام۔ ایک سنجیدہ نظر مومنہ پر ڈالی اور ہاتھوں کو باہم ملائے مکمل متوجہ ہوا۔ وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار ایک بھرپور مرد تھا، 30 کے ہندسے کو چھوتا ہوا، گورا رنگ، تیکھی خوبصورت نکوش، لمبا قد۔ بلا شبہ وہ کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ وہ عصفان چودھری تھا، ایک طوائف کی اولاد۔ کل ہمارا گلا طے کیا، کل ہمارا نکاح ہے عصفان۔ مجھے یاد ہے۔ کیا آپ نے گھر میں آگاہ کیا؟ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدہ سوال آیا۔ جی، مگر میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ سنیں مومنہ، میں جانتا ہوں کہ آپ یہ نکاح اپنے خاندان والوں کی پس سوچ سے چھٹکارا کے لیے کر رہی ہیں اور میں ان کو نیچا دکھانے کے لیے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے اور میں اپنے۔ ہم ایک دوسرے کی راہ کی رکاوٹ نہیں بنیں گے اور نہ ہی کسی کی ذاتی معاملات میں مداخلت کریں گے۔ آپ جب چاہیں یہ رشتہ ختم کر سکتی ہیں۔ آپ کے پاس تمام حق محفوظ ہیں۔ میں پھر کہوں گا کہ آپ آزاد ہیں مومنہ۔ آپ جب چاہیں یہ رشتہ ختم کر سکتی ہیں۔ آپ کے پاس تمام حق محفوظ ہیں۔ میں پھر کہوں گا، آپ آزاد ہیں مومنہ۔ اس کے علاوہ کچھ ہے تو آپ کہہ سکتی ہیں۔ اس نے مومنہ پر زور دیا اور بات مکمل کر کے پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ شکریہ عصفان، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ فی امان اللہ، اس نے کہا اور کرسی گھسیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے کھڑے ہونے پر بھی وہ بھی کھڑا ہوا اور الوداع کہا۔ آفس سے نکلنے کے بعد اس کے چہرے پر ایک بھولی سی مسکراہٹ بسی تھی، شاید اس لیے کہ کسی نے بن کہے اسے سمجھا تھا۔ وہ وہاں سے نکلی تو بہت سے کام اس کے منتظر تھے جنہیں کل سے پہلے اسے مکمل کرنا تھا۔ نیا سورج طلوع ہوا تو اپنے ساتھ کئی نئے راز لے آیا تھا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو سب اس کی توقع کے برخلاف تھا۔ حویلی میں معمولی سی ہٹ کر چہل پہل تھی۔ پوری حویلی کو برقی کیمکموں سے سجایا گیا تھا۔ وہ ہال میں آئی تو سب تیاریوں میں مگن تھے۔ نہ جانے ایک رات میں کیا ہوا تھا، وہ صرف سوچ ہی سکی۔ آغا جان کی نظر اس پہ پڑی تو وہ مسکراتے ہوئے اس تک پہنچے اور اسے سینے سے لگا لیا۔ ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہم نے تم پر بہت ظلم کیے ہیں، ہم بہت ہی شرمندہ ہیں اور اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ ہم تمہارا مزید دل نہیں دکھائیں گے۔ ہم باخوشی تمہارے نکاح میں شرکت کریں گے۔ اللہ تمہیں خوشیاں دے میرا بچہ، وہ اسے سینے سے لگائے کہہ رہی تھی اور وہ بغیر کسی جذبے کے سن رہی تھی۔ شام کا وقت آ پہنچا تھا۔ وہ سفید رنگ کے لباس میں سفید ہی حجاب کیے، سرخ دوپٹہ اوڑھے آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس وقت اسے اپنا ہی عکس انجان لگ رہا تھا۔ وہ یوں ہی سوچوں کے بھنور میں الجھی رہتی، اگر جو سحرش کمرے میں داخل ہو کر اس کو چکنا نہ دیتی۔ آپو، سفان بھائی آ گئے ہیں اور وہ اس قدر ہینڈسم لگ رہے ہیں، اف۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی چہکنا شروع ہو چکی تھی۔ نیلے رنگ کے گہرے دار فراک پہنے وہ جذبے نظر لگ رہی تھی۔ مومنہ نے اسے دیکھا اور گہرا سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں، یہ کہتے ہوئے سحرش کا گلا رون کیا اور وہ اس کے گلے لگ گئی۔ آخر کو اس گھر میں سحرش ہی وہ واحد فرد تھی جو اس سے بغیر کسی غرض کے الفت رکھتی تھی۔ مومنہ نے اس کے پیٹھ پہ تھپکی دی اور اسے دلاسا دیا۔ بس زیادہ ایموشنل نہیں ہو، میں کہیں بہت دور نہیں جا رہی، بلکہ اسی گھر کی ان کسی میں شفٹ ہو رہی ہوں۔ وہ اس سے الگ ہو کر چند قدم دور صوفے پہ بیٹھ گئی۔ سحرش بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھی اور ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ عین اسی وقت آغا جان اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ہی نکاح خواں اور کچھ گواہ بھی تھے۔ مومنہ ان سب کو یوں دیکھ کر محض چند قدم کے لیے پتھرائی اور پھر خود کو سنبھال لیا۔ مختار چودھری نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس سے اجازت چاہی۔ اس کی اجازت ملتے ہی نکاح خواں نے نکاح کے بول پڑھے اور وہ مکمل دلی رضامندی سے خود کو عصفان چودھری کے سپرد کر گئی۔ سب نے اس کو دعائیں دی اور کمرے سے رخصت ہو گئی۔ اب وہ مومنہ چودھری سے مومنہ اصفہان چودھری ہو گئی تھی، مگر دل ابھی بھی ساکن تھا، خاموش تھا۔ دوسری طرف بھی نکاح کی رضامندی دے دی گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی حویلی کی فضا ڈھول اور پٹاخوں سے گونج اٹھی اور وہ یہ شور اپنے کمروں میں سن رہی تھی۔
اور اب وہ جانتی تھی کہ کچھ ہی دیر میں اسے بھی نیچے جانا ہے۔ وہ خود کو تیار کر چکی تھی۔ سحرش اس کے ساتھ ہی تھی جب کچھ کزنس کے ساتھ سحرش کی ماں اور اس کی چچی جو پہلے اس کی ساس بھی تھی اس کو لے جانے آئی۔ وہ اپنے کزنس کے ہمراہ سیڑھیاں اترتی جب ہال میں پہنچی تو ایک دفعہ تو سبھی نے ٹھٹک کر اس کی حسین مگر بے ریا چہرے کو دیکھا، اور ان ٹھٹک جانے والوں میں سے وہ بھی شامل تھا جو کلف لگے سفید شلوار قمیض میں ملبوس، اوپر سفید کڑھائی والی واسکٹ پہنے، اپنی روب دار شخصیت اور سنجیدہ تاثرات کے ساتھ ماحول پر چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ جو قدم اٹھاتی اسٹیج کے قریب آ رہی تھی اس کی دھڑکنیں اپنے لیے بدل رہی تھیں۔ وہ بے اختیار اٹھا اور اپنے ہاتھ اس کے سامنے بڑھا دیے۔ جب اسٹیج پر آنے کو تیار تھی اس بے اختیاری پر مومنا اسے دیکھ کر رہ گئی، اور منہ تو باقی سب کے کھلے تھے۔ آخر کہاں دیکھا تھا کسی نے عصفان چودھری کو کسی کے سامنے جھکتے ہوئے، اور وہ بھی اس خاندان کی لڑکی کے سامنے جسے وہ اپنا دشمن مانتا تھا۔ مومنا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا اور اسٹیج پر اس کے ساتھ برجمان ہو گئی۔ مہمان اب اوپر آ کر انہیں تحائف اور دعائیں دے رہے تھے۔ کچھ لوگوں کی نظروں میں حسد اور جلن تھی جن میں ان کا اپنا خاندان بھی شامل تھا۔ مظاہر چہرے پر مسکان سجائے ان کے دل جو آگ کی لپیٹ میں تھے اس کی خبر کسی کو نہ تھی۔ یوں ہی ہنسی کہکو اور نفرت میں فنکشن اختتام کو پہنچا۔ مومنا رخصت ہو کر انکسی آ چکی تھی اور اب اس کے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی اپنا حجاب کھول رہی تھی۔ یہ کوئی عام شادی تو تھی نہیں جس میں وہ دلہنوں کی طرح بیڈ پہ بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی۔ حجاب کھول کر اس نے اپنے بالوں کا جھوڑا کھولا۔ اس کے بال بلا شبہ بہت ہی حسین تھے۔ اخروٹی رنگ کے بال کمر سے نیچے تک آتے تھے، اوپر سے سیدھے اور اختتام سے تھوڑا اوپر کنڈل پڑتے تھے۔ جب اصفہان کمرے میں داخل ہوا تو وہ اس لباس میں ملبوس اپنے بال سنوار رہی تھی۔ ایک دفعہ پھر اس کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی، اور اب وجہ وہ گھنی آبشار تھی۔ مومنا نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی، کمرے میں محل کر ڈریسنگ روم میں گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اصفہان یوں ہی کمرے کے دروازے میں استزادہ سا اسے اپنی نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھتا رہا۔ مومنا جب چینج کر کے باہر آئی تو وہ بھی چینج کر کے کاؤچ پر لیٹا ہوا تھا، آنکھوں پر ایک ہاتھ دھرا تھا اور دوسرا سینے پر تھا۔ کمرے کی لائٹیں بھی مدھم کر دی گئی تھیں۔ وہ بھی خاموشی سے بیڈ پر آئی اور لیٹ گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ خاموش نظروں سے چھت پہ لٹکی فانوس کو دیکھتی رہی، اور نہ جانے رات کے کس پہر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی۔ اذان کی آواز کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ جب وہ اٹھا تو مومنا کو جائے نماز پر پایا۔ اس کا چہرہ حجاب کے حالے میں دل مو لینے والا تھا۔ وہ چند پل یوں ہی اسے دیکھتا رہا، مگر جب مومنا نے سلام پھیرا تو وہ بھی خود کو سرزش کرتا اٹھ بیٹھا۔ اصفہان جب وضو کر کے کمرے میں آیا تو وہ قرآن کی تلاوت میں مشغول تھی۔ وہ اسے یوں ہی چھوڑے خود مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ 8 بجے کے قریب جب وہ جاگنگ کر کے گھر پہنچا تو وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل رہی تھی، پھولوں والا گہرے دار اسکرٹ پہنے، سر پر سرخ حجاب اوڑھے وہ آنکھوں کو بے حد بھلی لگ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس سے ایسے ہی گزر جاتی اگر وہ اسے مخاطب نہ کرتا۔ مومنا جی؟ وہ پلٹی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ میرا مطلب ہے اگر آپ پہلے ہی دن یوں کام پر جائیں گی تو آپ کے گھر والوں کو شک ہو جائے گا۔ بلا شبہ یہ بے وقوفانہ بات تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے بات کرے، مخاطب ہو، اور ایسی چاہت اسے کل سے بارہا ہو رہی تھی جس کو سمجھنے سے وہ قاصر تھا، یا پھر سمجھ کر بھی منہ پھیرے ہوئے تھا۔ میں آپ کی بات سمجھتی ہوں، اور فی الحال تو میں گھر میں ہی جا رہی ہوں۔ آپ تیار ہو جائیں اور مجھے وہاں سے پک کر لیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ خوشبو میں بسی اس کے پاس سے گزر گئی، اور اس کا جانا عثمان چودھری پر یہ ادراک کر گیا کہ اب وہ جس شہر میں جکڑا جا چکا ہے اس سے رہائی ممکن نہیں۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ مسکرا دیا، اور یہ اس کی 30 سالہ عمر میں پہلی مسکراہٹ تھی جو خالص تھی۔ مومنا جب گھر میں داخل ہوئی تو سب ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر اکٹھے تھے، اور ساتھ ساتھ کسی بات پہ بحث بھی چل رہی تھی۔ سب سے پہلے سحرش کی نظر مومنا پہ پڑی، اور وہ چہکتے ہوئے بھاگ کر اس سے لپٹ گئی۔ سحرش کی اس طرح چہکنے اور بھاگنے پر سب گھر والوں نے اس کی طرف دیکھا۔ آغا جان مومنا کو دیکھ کر مسکرا دیے، اپنے پاس بلایا اور سینے سے لگا لیا۔ سب گھر والے یہ منظر دیکھ کر خون کا گھونٹ بھر کے رہ گئے۔ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو،
اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے اور اس کمزرف کو یہ ہدایت دے کہ وہ تمہیں خوش رکھے، ورنہ ہمیں تو کوئی امید نہیں۔ ان کے چہرے پر تو مسکراہٹ تھی، مگر ان کے سرد لہجے میں ان کی نفرت کا آغاز بخوبی ہو رہا تھا۔ آغا جان کا یہ کہنا تھا کہ چچی نے بھی بات میں اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا اور زہر خند لہجے میں کہنے لگی کہ اس کو کیا ضرورت پڑی تھی اس طوائف کے بیٹے سے نکاح کر دی، آخر کو دکھا دیا نا اس نے بھی کہ کس کا خون ہے، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ چچی کی بات پر آغا جان گڑبڑا گئے اور مومنہ کو دیکھا۔ چھوڑو ان کو، یہ تو ایسے ہی بولتی ہیں، تم آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، ناشتہ کرو۔ مومنہ جواب دینا تو اچھے سے جانتی تھی، مگر اسے یہ موقع مناسب نہ لگا۔ وہ جو کچھ سوچے ہوئے تھی وہ اس کے جواب سے بڑھ کے اثر انداز ہونا تھا، اور ویسے بھی وہ سوچتی تھی کہ پست لوگوں کو جواب نہیں دیا جاتا۔ ابھی وہ آغا جان کی بات کا جواب ہی دیتی، سامنے دروازے سے عصفان چودھری اپنے مضبوط قدم اٹھاتے اندر آیا۔ سب نے ایک نظر اس شاندار مرد کو دیکھا اور اپنی اپنی جگہ گلا طے کیا۔ چچی تو دبک گئی کہ کہیں اس نے ان کی گوہر افشانی نہ سن لی ہو۔ سب جانتے تھے کہ عصفان چودھری جس کا لحاظ نہیں رکھتا، وہ سب کو نظر انداز کرتا ہوا مومنہ کے پاس آیا اور بہت ہی خوبصورتی سے اسے آغا جان سے جدا کیا اور اپنے بازو کے حلقے میں لے لیا۔ اس اچانک آفتاب پر مومنہ دھنگ نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس کی شاہ کے تاثرات نظر انداز کرتا اس کی طرف جھکا اور مسکرا کر کہا، بیگم چلیں؟ اس کی سانسوں کی تپش مومنہ اپنے چہرے پر محسوس کرتی اپنے سانس تک روک گئی تھی۔ مومنہ نے بامشکل ایک نظر آغا جان اور باقی لوگوں پر ڈالی اور اس کے ساتھ ہی اپنے قدم اٹھا لیے۔ سب حیرانی سے ان دونوں کو ایک ساتھ جاتا اور مسکراتا دیکھ رہی تھی۔ حویلی سے قدم باہر رکھتے ہی عصفان نے اپنے بازو اس کے شانے سے ہٹا لیے اور اس کے ساتھ ہی 2 قدم کا فاصلہ بنا لیا۔ آئی ایم سوری، اس نے نظریں جھکائے کہا اور مومنہ محض اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی وہ معافی کس لیے مانگ رہا ہے۔ مومنہ نے اپنے قدم آگے بڑھا دیے اور عصفان بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ گاڑی ایم سی انڈسٹریز کے باہر رکی اور وہ اس پر بغیر ایک نظر ڈالے نیچے اتر گئی۔ عصفان اسے عقبی دروازہ پار کرتے ہوئے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ دوپہر کے 1 بجے کا وقت تھا۔ وہ ابھی میٹنگ سے فارغ ہی ہوا تھا جب اس کی سیکرٹری نے اسے اطلاع دی کہ ایم سی انڈسٹریز کے ورکرز نے ہڑتال کر دی ہے۔ یہ خبر اس کے لیے حیران کن تھی، کیونکہ 5 سال میں آج تک ایسا نہ ہوا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آفس کی راہداریوں سے گزرنے لگا اور تقریباً بھاگتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا۔ وہ جانتا تھا ہڑتال کا مطلب اور اس کے نقصان کو، اور فی الوقت وہ ایسا کوئی نقصان نہ چاہتا تھا۔ ہوا کی رفتار سے گاڑی اڑاتے ہوئے جب وہ وہاں پہنچا تو قیامت سا منظر تھا۔ تمام سڑکیں بلاک تھی اور ورکرز ہاتھوں سے ڈنڈے تھامے پولیس کی وردیوں میں ملبوس اہلکاروں سے نبرد آزما تھے۔ وہ گاڑی سے اترا اور بھیڑ میں راستہ بناتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ چند قدم آگے بڑھتے ہی اسے جو منظر دیکھنے کو ملا وہ جسم سے روح کھینچنے والا تھا۔ مومنہ ریسکیو کے اہلکاروں کے ساتھ کسی زخمی کی مدد کرنے میں مگن تھی اور وہ دیکھ سکتا تھا کہ بھیڑ میں چھپا شخص اس پر بندوق تانے ہوئے ہے۔ ہوا سلپ ہونا اور زندہ ہوتے ہوئے جان قبض ہو جانا کسے کہتے ہیں، یہ عصفان چودھری کو اس پل سمجھ آیا تھا۔ اس نے ابھی ایک قدم ہی بڑھایا تھا کہ گولی کی آواز گونجی اور اس کے ساتھ ہی فضا میں سناٹا چھا گیا۔ ایسے ہی سناٹا اس کے دل میں بھی چھا گیا تھا جب اس نے دیکھا کہ مومنہ اچانک ہی زمین پر ڈھیر ہو گئی ہے۔ اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہے اور سڑک کو بھگوئے جا رہا ہے۔ چند پل کا سناٹا تھا اور پھر ایسی افرانفری مچی جیسے روزے محشر کے میدان میں مچنی ہو۔ نہ لوگوں کی دھکم پہل عصفان کو مومنہ سے دور لے جا رہی تھی۔ وہ جتنے قدم آگے بڑھاتا اسے لگتا کہ وہ اس سے زیادہ قدم پیچھے چلا گیا ہے۔ بامشکل خود کو کھیلتے ہوئے وہ مومنہ کے قریب بیٹھا جسے اب اہلکار اسٹریچر پر لٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نے وہ چہرہ دیکھا جسے آج صبح ہی اس نے شاداب دیکھا تھا۔ اب وہ گرد اور خون سے سن تھا۔ خوشبو میں بسی لڑکی اب خون میں بسی تھی۔ اس نے اپنا کانپتا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کا حجاب چھو لیا جسے آج وہ اتنی چاہت سے دیکھ رہا تھا۔ ریسکیو اہلکارہ نے مومنہ کو اسٹریچر پہ لٹایا اور ایمبولینس میں لے جانے لگی۔ وہ بھی مردہ قدموں سے اٹھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ہاتھ بے چین تھا۔ ایمبولینس میں بیٹھتے ہی ایک آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر بے مول ہو گیا۔
ابھی آج ہی تو اس پر آشکار ہوا تھا کہ وہ اپنی ہی محرم کے شہر میں جکڑا جا چکا ہے، وہ اسے محبت کر چکا ہے، وہ اس کا گرویدہ ہو چکا ہے۔ اس کا پاکیزہ اور بے رایا چہرہ جس پر اس نے اپنا دل ہارا تھا، اب وہ نیلا پڑ رہا تھا، اس میں سے جان ختم ہو رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ عثمان چودھری بھی ختم ہو رہا تھا۔ راستہ کیسے کٹا اور وہ ہسپتال کب پہنچا اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ ہوش تو تب آیا جب اسٹریچر کو نکالا جانے لگا۔ اگلے پل اس نے خود کو راہداریوں میں بھاگتے پایا، اونچی آواز میں ڈاکٹروں کو بلاتے پایا، اور پھر اس نے مومنہ کو ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوتی دیکھا۔ نرس اس کے پیچھے دھکیل رہی تھی اور وہ اس کے ساتھ ہی اندر جانا چاہتا تھا۔ ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ بند ہو گیا، سرخ بتی جلنے لگی اور وہ ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر گر پڑا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ جھکایا اور نہ جانے کتنے آنسو زمین پر گر گئے۔ وقت اسے پیچھے دھکیل رہا تھا۔ جب وہ 9 سال کا تھا اور حویلی والوں کو معلوم ہوا تھا کہ اس کے باپ نے ایک طوائف سے عشق کیا ہے اور اس کی ایک اولاد بھی ہے، حویلی والوں نے اس کی ماں کو زہر دیا تھا۔ وہ ایسے ہی روتے ہوئے اپنی ماں کو خود سے دور جاتا دیکھ رہا تھا، اور ایک دفعہ پھر حویلی والوں نے ہی ستم کیا اور اس کے باپ کو مار ڈالا۔ تب بھی وہ یوں ہی ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پہ بیٹھا تھا اور اپنی قسمت پہ ماتم کن تھا۔ 14 سال کا عثمان چودھری، وہ سب تو سہ چکا تھا اور اس کے بعد اس کا دل پتھر کا ہو گیا، مگر اب وہ لڑکی ایک بار پھر اس کے دل کو زندہ کر گئی۔ ابھی وہ خوشی سے جھوم بھی نہ پایا تھا کہ قسمت ایک اور کھیل کھیل گئی۔ وہ رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، اس کی زبان پر ایک ہی ورد تھا کہ اللہ اس بار نہیں، سب لے لے مگر وہ نہ لے، اللہ ابھی تو ملی ہے وہ مجھے۔ وہ روتا رہا، نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، اس کے آنسو نہ تھمے۔ آپریشن ابھی جاری تھا، گولی اس کی کمر میں لگی تھی۔ 5 گھنٹے بیت گئے تھے اور مومنہ کے گھر سے ابھی کوئی نہ آیا تھا۔ اس صبر آزما انتظار کے بعد آخر ایمرجنسی سے ڈاکٹر باہر آیا اور اس نوجوان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا جس کی سانسیں بند ہونے کے در پر تھیں۔ سر، آپ کی مسز اب ٹھیک ہے، آپریشن کامیاب رہا، کچھ ہی وقت میں انہیں ہوش آ جائے گا، آپ کو ان کا بہت ہی خیال رکھنا ہوگا، کچھ وقت کرٹیکل ہے، اگر احتیاط نہ رہی تو وہ ٹھیک سے کھڑی نہ ہو پائیں گی۔ یہ خبر نہیں، نئی روح تھی جو عثمان کے جسم میں پھونکی گئی تھی۔ اس نے بے یقین نظریں اٹھائی اور ڈاکٹر کو دیکھا، اور پھر وہیں اسی راہداری میں سردہ ریز ہو گیا۔ کئی گزرنے والے اسے دیکھتے اور چلے جاتے۔ وہ وہاں سے اٹھا اور نرس کے بہرحال روکنے کے بعد بھی اس کمرے میں داخل ہو گیا جہاں وہ دنیا سے بیگانہ ایک پرسکون نیند سو رہی تھی۔ پٹیوں میں جکڑا وجود وہی تھا جو خوشبو میں بسا آج صبح اس کے پاس سے گزرا تھا۔ اس کی دھڑکن تب بھی تھمی تھی اور اب بھی تھم رہی تھی، مگر وجہ مختلف۔ وہ اس کے بیڈ کے پاس گیا اور اسٹول کھینچ کر وہاں بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی پیشانی ٹکا دی۔ تقریباً 10 بجے کا وقت تھا جب اس کی انگلیوں میں ہلکی سی حرکت ہوئی اور وہ فوراً اٹھ بیٹھا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جس کی پلکیں اب لرز رہی تھی۔ چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہو رہے تھے، اور پھر بالآخر وہ آنکھیں کھل گئیں، وہ آنکھیں جن میں عثمان چودھری کی جان بستی تھی۔ مومنہ، میری جان! عثمان اس کے چہرے پر جھکایا۔ مومنہ حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ تبھی اس نے نرمی سے اس کی آنکھیں چھو لیں۔ ہزار دھنگ رنگ تھے جنہوں نے اچانک ہی مومنہ کے چہرے پر بسیرا کر لیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ عثمان کو اچانک کیا ہوا ہے۔ عثمان! اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں پکارا۔ عثمان کی جان، کیا ضرورت تھی آپ کو ان حالات میں باہر نکلنے کی؟ آپ جانتی تھی باہر کیا عالم ہے، آپ پھر بھی باہر آ گئی۔ کبھی تو خود کا سوچ لیا کرے مومنہ۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کیا بیتتی تھی مجھ پر جب میں نے آپ کو سڑک پر خون سے رنگا ہوا پایا۔ میں آپ سے بہت ہی محبت کرتا ہوں مومنہ، اور آپ کو خود سے دور جاتا نہیں دیکھ سکتا۔ آئی لو یو یار، آئی لو یو ریئلی۔ وہ یوں ہی اس کے چہرے پر جھکے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور مومنہ یک ٹک اس کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ کیسا فسو تھا جو طاری ہوا تھا، کیسی فضا تھی جو چھا گئی تھی، اور کیسا راگ تھا جو الاپنا شروع ہوا تھا۔ وہ دھڑکتے دل سے اسے بولتا ہوا سن رہی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ایسے میدان میں کھڑی ہے جہاں کچھ دیر پہلے جنگ کا عالم تھا اور اچانک ہی امن کا جھنڈا لہرا دیا گیا ہو۔ جو سکون اسے امن میں ملنا تھا وہی سکون اس کے دل کو
ان الفاظوں سے مل رہا تھا۔ یہ الفاظ آب حیات کی مانند لگ رہے تھے جو اس کی رگوں میں سرایت کر رہا ہے اور ایک نئی زندگی سے روشناس کروا رہا ہے جہاں ہزاروں خوشیاں اور سکون ہے۔ وہ اس کو بولتا ہوا سنتا رہنا چاہتی تھی اگر اچانک ہی کمرے میں آغا جان داخل نہ ہوتے۔ آغا جان اور ان کے ساتھ داخل ہوتے گھر والوں کا یہ منظر دیکھ کر خون ہی خشک ہو گیا۔ ہزاروں ضبط کے پہرے خود پر بیٹھا کر لہجے میں چاشنی گھولی اور اس کو پکارا جس کے چہرے پر بہار اتر آئی تھی۔ مومنا، میرے بچے، میرے جگر کا ٹکڑا، یہ کیسے ہو گیا؟ ہمیں کیسے معلوم نہ ہوا؟ ان کا لہجہ تو گلو گیر تھا مگر بہت ہی چاہنے سے بھی آنکھوں کا تاثر نم نہیں ہو پایا تھا۔ یہ آواز سنتے ہی اسفان پیچھے ہوا اور پتھر چہرے سے ان کو دیکھا۔ آغا جان ان کے تاثرات نظر انداز کرتے ہوئے آگے آئے اور جھک کر مومنا کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تم ٹھیک ہو نا مومنا؟ ہمیں معلوم ہوا کہ تم پر کسی نے جانی حملہ کیا ہے۔ ایسا کون سا دشمن پیدا ہو گیا؟ ہم اس لیے تمہاری اس سے شادی سے متفر تھے۔ ہم جانتے تھے کہ یہ لڑکا منحوس ہے، تمہاری زندگی ویران کر دے گا۔ ابھی وہ مزید بھی بولتے کہ مومنا نے ان کی بات کاٹ کر انہیں خاموش کر دیا۔ بس کر دیا آغا جان، میں آپ سے کتنی دفعہ کہہ چکی ہیں ایسے الفاظ نہ استعمال کیا کریں، اور اب تو وہ شوہر ہے میری، میں بالکل برداشت نہیں کروں گی کہ کوئی میرے شوہر کے بارے میں اس طرح کی بات کرے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، ایک پگھلا ہوا سیسا تھا جو ان کے کانوں میں انٹیلا گیا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہی رہ گئی۔ وہ کیسے اس ناجائز کے سامنے ان کو چپ کروا سکتی تھی؟ یہ الفاظ جہاں کسی کے لیے عذاب سے تھے وہیں کسی کی زندگی کی نوید تھی۔ میرے شوہر، ان الفاظ کی بعض گشت اب بھی اس کے کانوں میں ہو رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو اس کے لیے لڑ رہا تھا، جو اس کو محبوب تھا، جو اس کا اپنا تھا۔ آغا جان نفرت سے ان کو دیکھتے باقیوں کو اشارہ کرتے کمرے سے نکل گئے۔ ان کے نکلتے مومنا نے رخ پھیر کر اسفان کو دیکھا اور اس کے ایکسپریشن دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ یہ ہنسی امرت ہی تو تھی۔ وہ بس اس کو ہنستا دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ چہرہ حسین تھا یا اس کو لگ رہا تھا وہ سمجھ نہ سکا۔ اس واقعے کو گزرے 3 دن ہو چکے تھے۔ آج مومنا کو ڈسچارج کر دیا جانا تھا۔ اس نے ان 3 دنوں میں مومنا کا ہر حد تک خیال رکھا تھا۔ زیادہ جذبات نہ سہی مگر ایک نرم کونا تھا جو مومنا کے دل میں اسفان کے لیے پیدا ہو چکا تھا۔ ڈسچارج پیپر لیے جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ نرس کی مدد سے بیڈ سے اٹھ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر نرس کمرے سے باہر نکل گئی اور اس کے قریب آیا اور اسے اٹھنے میں مدد کی۔ وہ چلنے ہی لگی تھی کہ اس نے نرمی سے مومنا کو باہوں میں بھر لیا۔ یوں ہی اٹھائے وہ گاڑی تک آیا اور اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ واپسی کا راستہ خاموشی سے گھستا رہا۔ وہ گائے بگائے اس کو دیکھ لیتا جبکہ مومنا سارا راستہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ گھر پہنچتے ہی عثمان نے اسے پھر باہوں میں اٹھا لیا۔ کمرے کی دہلیز پار کرتی مومنا کو یوں لگا جیسے وہ کسی پھولوں کی وادی میں آ گئی ہو۔ کمرے کو نہایت ہی خوبصورت طریقے سے سرخ گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے کے دروازے سے بیڈ تک کا راستہ پھولوں کا تھا جبکہ سامنے ہی دیوار پر فینسی لائٹ سے ویلکم بیک حیاتم لکھا ہوا تھا۔ حیاتم، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس سے سوالیہ ہوئی۔ میری زندگی، قدرے جھک کر جواب دیا گیا۔ عثمان نے اسے بیڈ پہ بٹھا کر جھک کر ماتھے پر بوسہ دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اوہ اللہ، میں کیسے برداشت کروں اس انسان کو؟ وہ بڑبڑا کے رہ گئی جبکہ دل میں گدگدی ضرور ہوئی تھی اور چہرے پر دبی دبی مسکان تھی۔ بیڈ کے تختے سے ٹیک لگائے اس کی اچانک نظر شیشے پہ پڑی اور اس کی چیخ نکل گئی، یا خدایا، یہ میں ہوں؟ میں 3 دنوں سے اس طرح تھی۔ اس کے بال الجھے ہوئے تھے، چہرے پر کوئی رونق نہ تھی، کپڑے ملنگچے تھے۔ وہ اس کے آنے سے پہلے اپنی حالت سنوارنا چاہتی تھی، اس لیے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی مگر کرا کے رہ گئی۔ اچانک ہی شدید درد ہوا تھا کمر میں۔ اس کی کرا کمرے میں داخل ہوتے عثمان چودھری نے بھی سنی تھی۔ وہ بھاگ کر اس تک پہنچا اور احتیاط سے اسے بٹھایا۔ کیا ہو گیا ہے مومنا؟ آپ جانتی ہیں کہ آپ اس طرح نہیں اٹھ سکتی، پھر کیوں کوشش کر رہی ہے؟ ایسا بھی کیا تھا کہ آپ میرے آنے تک انتظار نہ کر سکی؟ وہ خفگی سے گویا ہوا۔ میں وہ گڑبڑا کے رہ گئی۔ کیا میں وہ؟ اس کی نظریں مومنا کو پزل کر رہی تھی۔ میری حالت دیکھ رہے ہیں آپ، کتنی گندی ہو گئی ہوں۔ میرے بال دیکھیں کتنے الجھے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے بالوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے خفگی سے کہتی، اسے بہت ہی معصوم لگی۔ اوہ،
تو آپ کو مجھے بتانا چاہے تھے نا، پھر آپ کو یہ فکر ہو رہی ہے کہ ایسے آپ مجھے اچھی نہیں لگیں گی۔ اگر ایسا ہے تو یقین جانیں آپ غلط سوچ رہی ہیں۔ وہ سنجیدہ ہو کر کہنا چاہتا تھا، مگر چہرے کی مسکراہٹ سب پتہ دے دیتی تھی۔ آپ میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ اب وہ مزید خفا ہوئی، اور وہ کیا بتاتا کہ اس کی یہ خفگی اس کے دل پر کیسی کاری ضرب لگاتی تھی۔ ارے نہیں، آئے میرے ساتھ۔ اس نے سہارا دے کر اسے کھڑا کیا اور چینجنگ روم میں چھوڑ کر خود باہر کھڑا ہو گیا۔ فریش ہو کر اور چینج کر کے جب وہ باہر نکلی تو وہ اسے آئینے کے سامنے لے گیا، ڈریسنگ چیئر پر بٹھا کر اس کے بال کھولے اور ان میں برش پھیرنے لگا۔ انداز میں نہایت نرمی اور محبت تھی کہ وہ اس کا شیشے میں ابھرتا عکس دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ اس کے دیکھنے میں مہو تھی جب اس نے جھک کر ان کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا اور یوں ہی جھکے کہنے لگا، مجھے پہلی محبت آپ کے بالوں سے ہوئی تھی۔ آپ کے لمبے بال مجھے بہت پسند ہیں اور ان کا رنگ میرے پسندیدہ رنگوں میں سے ہے۔ آسفان نے اس کے بالوں کو سلجھایا، جیسے تیسے کر کے باندھا اور باندھنے کے بعد خود ہی ان کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی اس قدر دل قریب تھی کہ مومنہ کو اپنی نظریں چرانی پڑی۔ اس نے کسی مرد کو ہنستے ہوئے اس قدر خوبصورت نہ پایا تھا۔ جانے کیا احساس تھا جو مومنہ کو اس سے باندھنے پر پلا تھا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے جذبات ان دونوں کے لیے خطرہ ہے۔ وہ اپنے خاندان والوں سے واقف تھے اور ان کی نفرت سے بھی واقف تھی، اور وہ ان کے ظلم سے واقف تھے جو لوگ ایک معصوم بچے کے سامنے اس کے ماں باپ کو قتل کر دیں، جو لوگ کسی ایک بچے سے، ایک معصوم بچے سے اس قدر نفرت کریں کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا گھر اجاڑ دیں۔ وہ لوگ کیسے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں؟ وہ جانتی تھی کہ آج یا کل وہ پھر اپنا داؤ کھیلیں گے، اور اگر ان کو معلوم ہوا کہ مومنہ اور اسفان ایک دوسرے کے لیے جذبات رکھتے ہیں تو پھر وہ ان دونوں کو الگ کرنے کے لیے زمین و آسمان ایک کر دیں گے۔ مگر کہیں دل یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ بھول جائے یہ سب، وہ بھول جائے کہ وہ نفرت کے گھیرے میں ہیں۔ ایک عمر کے بعد اسے محبت دیکھنے کو ملی تھی، ایک عرصے کے بعد اس کا دل دھڑکا تھا، مدتوں بعد اسے سکون نصیب ہوا تھا، اور وہ یہ سکون، یہ خوشیاں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اسفان کی نظر جب اس پہ پڑی تو اسے اپنی ہنسی روکنی پڑی۔ وہ اس چہرے کے تاثرات پڑھنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے ہی مومنہ خود کو سنبھال گئی۔ اس کو یوں سنبھلتا دیکھ کر اسفان دونوں ہاتھ تھامے اس کے قدموں میں بیٹھا۔ کیا ہوا ہے مومنہ؟ اس قدر پریشان کیوں ہے؟ میں پریشان تو نہیں ہوں، بس تھک گئی ہوں اور بھوک بھی لگ رہی ہے۔ اس نے آن کی آن اپنا لہجہ تبدیل کر لیا، لہجے میں پھر وہی معصومیت اور بھولا پن اود آیا۔ دیکھنے والا کبھی یقین نہ کرتا کہ یہ وہی مومنہ ہے جس کے چہرے پر کبھی مسکان نہ آئی تھی اور جو کبھی فضول نہ بولتی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ یوں ہی گزرتا رہا۔ ان کو ساتھ رہتے 1 مہینہ ہوا تھا، اور فی الحال تو یہ مہینہ پرسکون تھا۔ مومنہ صحت یاب ہو چکی تھی اور پھر سے اپنا آفس جوائن کر چکی تھی۔ اسفان کی محبت اور شدت اس کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کام میں مصروف ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے فری رہتا۔ اس کے کام کرنا، اس کے ساتھ باتیں کرنا اور اس کے ساتھ وقت گزارنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور شاید قسمت کو بھی ان پر رحم آیا تھا کہ اس 1 ماہ میں مزید انہیں کوئی دکھ نہ پڑا۔ اس دورانیے میں ان کا سامنا حویلی والوں سے نہ ہوا تھا، اس لیے وہ نہ چاہتے تھے کہ حویلی والوں کے دل میں ان کے لیے کس قدر بغض بھرا ہے، اور وہ دن رات ایک کیے ہوئے ان کو تباہ کرنے کے لیے۔ سردیوں کا اختتام تھا، اس لیے دن رات موسم تھوڑا نم سا رہتا تھا۔ آج بھی آسمان پر بادل چھائے تھے، کسی بھی وقت برسنے کو تیار آسمان۔ مومنہ کو بہت ہی بھلا لگتا تھا، مگر آج اس کا دل بہت ہی وہموں کا شکار تھا۔ آج کے کالے بادل اسے ہلا رہے تھے۔ 30 دنوں بعد آج اسے حویلی کا چکر لگانا پڑا۔ جب وہ حویلی میں داخل ہوئی تو اسے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ آغا جان کا کمرہ سیڑھیوں کی دائیں طرف تھا۔ وہ سیڑھیاں پار کرنے ہی والی تھی کہ اسے اس کمرے سے بولنے کی آواز آئی۔ وہ نہ رکتی اگر ان آوازوں میں اسفان کا نام نہ ہوتا۔ دل سے مجبور ہوتے وہ کمرے کے دروازے کے باہر گئی۔ کمرے سے آغا جان کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے چچی سے مخاطب تھے۔ بہت ہی سکون سے رہ لیے وہ دونوں۔ انہیں کیا لگا تھا کہ ہم بھول گئے ہیں؟ ایک دفعہ پہلے ہم نے اس مومنہ کو مارنے کی کوشش کی، مگر وہ بچ گئی۔ قسمت اچھی تھی، مگر اب ہم جان چکے ہیں کہ اس کی جان اس ناجائز خون میں ہے۔ محبت کرتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے سے،
اور میں اس کو ایسا زخم دوں گا کہ وہ یاد رکھے گی۔ ایسا بھی کیا پلان کر لیا آپ نے آغا جان؟ چچی کی بات میں تجسس تھا۔ آج ہم اس ناجائز خون کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، مار ڈالیں گے ہم اسے۔ آخر سمجھ کیا رکھا تھا انہوں نے؟ جب ہم اپنی ہی دو اولادوں کا قتل کر سکتے ہیں تو وہ دونوں کیا چیز ہے؟ مار ڈالیں گے، مگر کیسے آغا جان؟ وہ تو بہت ہی سخت سیکیورٹی میں ہوتا ہے اور اس کا سامنا کرنا اتنا آسان نہیں۔ چچی نے نخوت سے کہا، جانتے ہیں ہم اس کی سیکیورٹی کو، اور اسی کے ہاتھوں مروائیں گے جیسے اس کے باپ کو مروایا تھا۔ ان کے لہجے میں انتہا کی نفرت تھی۔ یقین نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی ہی اولاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اوہ، تو آپ اس کا ایکسیڈنٹ پلان کر رہے ہیں؟ مومنہ کی ہمت بس یہیں تک کی تھی۔ وہ شل قدموں سے پیچھے ہوئی، 1 سیکنڈ چاہیے تھا اسے خود کو سنبھالنے کے لیے۔ وہ سنبھلی اور دوڑتے قدموں اپنی گاڑی تک پہنچی۔ رش ڈرائیونگ کرتی، اس کے دل و دماغ میں بس اسفان ہی تھا۔ وہ وقت جو اس کے ساتھ گزار چکی تھی، وہ اظہار جو اسفان کرتا تھا، اس کی ہنسی، اس کے کہکے مومنہ کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ اڑ کر اس تک پہنچنا چاہتی تھی۔ جب وہ اس کے آفس کے باہر آئی تبھی اسے اسفان کی گاڑی آفس سے نکلتی دکھائی دی۔ مومنہ نے اونچی آواز میں اس کو پکارا، اسفان رکیں، اسفان! مگر اس تک شاید آواز نہ پہنچی تھی۔ اس کی گاڑی آگے نکل گئی۔ اللہ حفاظت کرنا میرے پیارے مالک، ان کی حفاظت کرنا۔ وہ مسلسل ویٹ کرتی رہی۔ اس نے اپنی گاڑی اس کے پیچھے لگا لی۔ وہ جتنا تیز ڈرائیو کر سکتی تھی اتنا تیز ڈرائیو کر رہی تھی، مگر پھر بھی اس تک نہ پہنچ پا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ساری ٹریفک آج ہی سڑک پر اکٹھی ہو گئی ہو۔ اس کی گاڑی تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ آگے پہاڑی راستہ شروع ہوا تھا اور اسے ڈر اس بات کا تھا، وہ چاہتی تھی کہ وہ اس راستے سے پہلے ہی اسفان کو روک لے۔ وہ اسی کا نمبر ملا رہی تھی مگر نہ جانے کیوں مل نہیں رہا تھا۔ وہ کوشش کرتی رہی اور اچانک 2 سیکنڈ کے لیے بیل گئی۔ یہ مس بیل اسفان کے پاس بھی پہنچ چکی تھی۔ اس نے کال پک کرنے کی کوشش کی مگر ہو نہ پائی۔ وہ بار بار کال کر رہا تھا مگر کنیکٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے گاڑی رکوائی اور گاڑی سے اتر آیا۔ اس کے اترتے ہی مومنہ کو ایک حوصلہ سا ہوا۔ وہ گاڑی تقریباً اڑاتے ہوئے اسفان کے پاس پہنچی کہ تبھی اس نے دیکھا کہ گاڑی کا ڈرائیور اور گارڈز گاڑی سے دور بھاگ رہے ہیں۔ لمحہ لگا تھا اسے سمجھنے میں کہ گاڑی میں کوئی خرابی ہے۔ اس میں گاڑی سے اترتے اونچی آواز میں پکارا، اسفان! اسفان! چوک کر مڑا۔ وہ اس سے دور تھی مگر اتنی بھی نہیں کہ وہ اس کے تاثرات نہ دیکھ سکتا۔ وہ حیران ہو گیا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے کچھ قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ تبھی پیچھے سے کسی نے دھکا دیا اور بھاگ گیا۔ اس اچانک دھکے سے وہ سنبھل نہ سکا اور سڑک پر گر گیا۔ مومنہ تیزی سے دوڑتے ہوئے اس تک پہنچی اور اسے اٹھایا۔ اس نے اپنا پورا زور لگا کر اسفان کو کھینچا۔ وہ چند قدم ہی دور تھے کہ اچانک گاڑی بلاسٹ ہو گئی۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ وہ دونوں ہی اڑ کر گاڑی سے دور کنارے لگے درختوں میں جا گرے۔ دونوں کے حواس اکٹھے ہونے میں وقت لگا تھا اور اٹھتے ہی مومنہ کو اسفان کی فکر تھی۔ وہ اوندے منہ گرا پڑا تھا۔ وہ اس کے پاس پہنچی اور اسے سیدھا کیا تو اس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا۔ کرا کر اٹھا اور سنبھل میں نہ سکا تھا کہ مومنہ اس کے گلے سے لگ گئی۔ وہ حیران سا سکتے کی حالت میں تھا۔ مومنہ اس کے اس قدر قریب آئی تھی۔ مومنہ اس کے گلے سے لگے اس کے ٹھیک ہونے کی یقین دہانی کر رہی تھی اور اسفان اسے تسلی دے رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہے نا اسفان؟ آج میں آپ کو کھو دیتی۔ اس کا گلا رن گیا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے میری زندگی نہ چھینی، جس نے آپ کی حفاظت کی۔ میں اس رب کی بہت شکر گزار ہوں۔ میں آپ سے بہت ہی محبت کرتی ہوں اسفان۔ میں آپ سے دور نہیں رہ سکتی۔ اللہ پلیز مجھے ان سے دور نہ کریں۔ وہ اپنے حواسوں میں نہ لگتی تھی۔ اللہ جی ہمیں ساتھ رکھیں اسفان، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسفان کی تو قوت گویائی سلپ ہو گئی تھی۔ ایک دلی خواہش تھی جو یوں پوری ہوئی تھی۔ وہ اس سے اس قدر قریب تھی، اس کی باہوں میں اس سے اظہار محبت کر رہی تھی۔ کیا اس سے بھی خوبصورت لمحہ کوئی ہو سکتا تھا؟ اسے اس کی زندگی کا حاصل مل گیا۔ وہ پیچھے ہوئی۔ وہ اس کے ماتھے کو دیکھ کر ایک مرتبہ پھر رو پڑی۔ میں ٹھیک ہوں مومنہ، اور اب تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ سنبھالے خود کو، وہ اسے حوصلہ دینے لگا۔ وہ رو پڑی، میں جانتی تھی آغا جان ہمیں خوش نہیں رہنے دیں گے۔ میں جانتی تھی آغا جان مجھ سے میری محبت کو چھین لیں گے۔ یہ سب کچھ انہوں نے کروایا ہے، یہ ایکسیڈنٹ۔ وہ آپ کو مارنا چاہتے تھے اسفان۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی اور اسفان اس کو سنبھالنے کے لیے ہلکان ہو رہا تھا۔ بس کرے مومنہ، ان کا ظرف اتنا ہی ہے، مگر اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں کبھی الگ نہیں کرے گا۔ اور اب تو آپ ہی ہے نا،
آخر کو محبت کرتی ہے آپ مجھ چیز سے؟ یہ کہتے ہوئے وہ شریر ہوا تھا۔ اس کی شرارت پر مومنہ شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ جان لیں گے کیا اسفان؟ اب کہ وہ چیخ کر بولی۔ اچھا چلیں، اٹھے چلتے ہیں۔ اس نے اسے اٹھایا اور وہ دونوں گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ گھر پہنچے تو ایک اور قیامت آ چکی تھی۔ وہ حویلی آگ کی لپٹ میں تھی۔ ہر کوئی آگ بجھانے کے لیے سامان ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ حویلی جس نے ان کو 1000 زخم دیے تھے، ان کی روح کو جلایا تھا، آج وہ خود جل رہی تھی۔ اپنے مکین خود میں سمائے وہ راکھ ہونے کی در پر تھی۔ ریسکیو کی ٹیم اور آگ بجھانے کی ٹیم آ چکی تھی۔ آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور آدھے گھنٹے میں آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ریسکیو نے گھر میں قدم رکھا تو سب خاک ہو چکا تھا۔ وہ اپنے ساتھ 3 لوگوں کو لے کر باہر آئے تھے، آغا جان، چچی اور گھر کا ایک ملازم۔ سہرش ان لوگوں میں شامل نہ تھی، وہ تو شہر ہاسٹل میں جا چکی تھی۔ آغا جان اور چچی کی حالت تشویشناک تھی۔ ان کو ہاسپٹل میں پہنچا دیا گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسفان اور مومنہ کو ہی سب سنبھالنا تھا۔ جب وہ سب سے فارغ ہوئے تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ دونوں کے بدن تھکن سے چور تھے۔ مومنہ کے اعصاب بہت ہی بھاری تھے۔ وہ فارم ہاؤس میں آئے۔ اسفان ایک ضروری کال کے لیے باہر گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ واش روم میں چلی گئی۔ فریش ہوئی، چہرے پر بار بار پانی کے چھینٹے مارے، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ آئینے میں خود کا عکس دیکھا اور وہ روتی، پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ وہ آج سارا درد مٹا دینے کی در پر تھی۔ اسفان جب کمرے میں آیا تو اسے واش روم سے ہچکیوں کی آواز آئی۔ اس کی جان حلق میں آ گئی۔ یہ آواز سن کر وہ تیز قدموں سے واش روم کے پاس آیا اور دروازہ بجانے لگا۔ مومنہ دروازہ کھولو۔ مومنہ کیوں رو رہی ہیں؟ کیوں مجھے پریشان کر رہی ہیں؟ دروازہ کھولے نا۔ وہ اس کو پکار رہا تھا۔ مومنہ، اس نے پھر پکارا کہ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ سامنے کھڑی تھی۔ اسفان نے کھینچ کر مومنہ کو باہوں میں بھر لیا۔ اللہ سے بڑا کوئی انصاف نہیں کرتا مومنہ، یہ سب کیوں ہو رہا ہے اسفان؟ ہماری زندگی آسان کیوں نہیں تھی؟ اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ ہماری زندگی بہت ہی آسان ہے مومنہ، ہم ساتھ ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں بھول رہی ہو کہ یہ حالات ہی ہمیں ملانے کا سبب تھے؟ باقی سب تو اللہ جانتا ہے، اب بس خاموش ہو جائیں۔ وہ اسے لیے ٹیرس پہ آ گیا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی جو ان کے اعصاب کو پرسکون کرنے کے لیے کافی تھی۔ ٹیرس پہ رکھے جھولے پر وہ دونوں بیٹھ گئی۔ مومنہ نے اسفان کے کندھے پہ سر رکھ لیا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ آواز مدھم ہو رہی تھی، مگر ان کی زندگی ایک نئی راہ اختیار کرنے کو تیار تھی۔ ٹیرس پر ان کی مدھم باتیں وقفے وقفے سے مدھم کہہ کے گونج رہے تھے۔ چاند ستارے ان دونوں کو دیکھتے، ایک دوسرے کو اشارہ کرتے، ان کے ساتھ خوش تھے۔ آخر کار ان دونوں کی زندگی ایک محور پر آ چکی تھی۔ بے شک اللہ نے ان کے لیے خوشیاں لکھی تھی۔ 4 سال بعد۔ سلار بس کرو، آج تمہارے بابا کو آ لینے دو، میں تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ سامنے آ جاؤ سلار۔ اب کہ وہ تھک کر فرش پہ بیٹھی صدائیں لگا رہی تھی۔ وہ چھوٹا سا بچہ صوفے کے پیچھے چھپا اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی ماں تھک کر چہرے پہ ہاتھ رکھے رونے لگی، تبھی وہ بھاگ کر باہر آیا۔ مما، مما روئی تو نہیں؟ دیکھیے میں آ گیا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے آنسو پوچھتا اسے چپ کروا رہا تھا۔ آپ مجھے بہت ہی تنگ کرتی ہیں سلار، اس نے روتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری مما، معصومیت پر وہ آواز سے کہہ گیا۔ اس معصومیت پر ہی تو وہ قربان جاتی تھی۔ اب بھی کھینچ کر اسے اپنے سینے میں بھیج لیا۔ اب کمرے میں ان 2 ماں بیٹوں کے کہکے گونج رہے تھے۔ مومنہ سلار سے باتوں میں مگن تھی جب اسفان آفس کے سوٹ میں ملبوس تھکا ہارا سا کمرے میں داخل ہوا۔ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میری دونوں زندگیاں کیا کر رہی ہیں؟ مس کیا مجھے؟ اس کی آواز سنتے ہی وہ دونوں پلٹے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بھاگ کر اس سے لپٹ گئی۔ یہ ان دونوں ماں بیٹے کا اصول تھا، اس کو ویلکم کرنے کا طریقہ تھا۔ زیادہ تنگ تو نہیں کیا میرے بیٹے نے؟ اسفان نے مومنہ کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، میرا بیٹا تو بہت پیارا ہے، اس نے شرارت سے کہا اور اب کمرے میں ان تینوں کے کہکے گونج رہی تھی۔ زن کی باہیں کھولے ان کی منتظر تھی، خوشیاں ان پہ مہربان تھی۔ سلار کو سلا کر جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اسفان لیپ ٹاپ کھولئے کام میں مگن تھا۔ اس کو دیکھ کر لیپ ٹاپ بند کیا اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کیسا دن گزرا حیاتم؟ سلار کے ساتھ بہت ہی اچھا تھا۔ آج آپ گئے تھے؟ وہ ٹھیک ہے، ہم سے شرمندہ ہے، ہم سے شرمندہ ہے۔
ان کا علاج کروا رہا ہوں، انشاءاللہ وہ تندرست ہو جائیں گی۔ میں اللہ کی طاقت سے خوفزدہ ہو جاتا ہوں مومنہ۔ اب تو ہمارا بھی بیٹا ہے، ہماری اولاد ہے، اگر ہم ان سے اچھا سلوک نہ رکھیں گے تو کہیں خدا ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ میں سمجھتی ہوں عثمان، آپ بہت ہی اچھے ہیں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ معاف کر دیں انہیں، ان کا حساب اللہ لے گا۔ اس نے عثمان کا حوصلہ بندھایا۔ بس بہت ہو گئی باتیں، بس بہت ہو گئی باتیں، آپ کے لیے کچھ لایا ہوں میں۔ وہ کیا؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ آنکھیں بند کرے پہلے۔ مومنہ نے اپنی آنکھیں بند کی تو عثمان نے اس کی ہتھیلی پر ایک مخملی کیس رکھ دیا۔ اس نے آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ ایک کالے رنگ کی مخملی سی ڈبی تھی۔ جب اس نے کھولا تو اس میں ایک بہت ہی خوبصورت سا پینڈنٹ تھا جس پر حیاتم لکھا تھا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اس پینڈنٹ اور اس پر سجے ناموں کو دیکھ رہی تھی۔ عثمان، شدت جذبات سے بولا گیا۔ عثمان کی جان، میں ساتھ ہوں آپ کی ہمیشہ، میں ساتھ ہوں آپ کی ہمیشہ، ہمیشہ آپ کا وفادار، میری حیاتم۔